ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کو جوڑنا، اتفاق پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دلوں کو جوڑ سکتا ہے اور نہ اتفاق پیدا کر سکتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 63، اس کا ترجمہ ہے اور جوڑ دیا ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی جو کچھ زمین میں چیزیں، اعلیٰ مال و دولت جو کچھ پایا جاتا ہے، اگر سارا کا سارا بھی ختم کرتے تو بھی دلوں کو نہیں جوڑا جا سکتا تھا، تو بھی نہیں جوڑ سکتے ان کے دلوں کو، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے جوڑ دیے ان کے دل، بے شک وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دلوں کو کوئی نہیں جوڑ سکتا، وہی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور اتفاق پیدا کرتا ہے۔ دولت اور لالچ سے دلوں کو نہیں جوڑا جا سکتا، بلکہ یہ بات عام دیکھنے میں آئی ہے کہ جس شخص پر لوگ مہربانی کرتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور روپے پیسے سے ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہی شخص ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ بات تو عام دیکھنے میں آئی ہے دنیا میں کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا فائدہ کرتا ہے، وہی لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ لوگوں کو تمہارا دوست بنانا اور اتفاق پیدا کرنا چاہے تو پھر یہ بات بن سکتی ہے، اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں بھی اسی طرح ایک جتھا بنا دیا تھا، ایک گروپ بنا دیا تھا ایمان والوں کا۔ عرب کے قبیلوں کی لڑائیاں بہت مشہور تھیں اور سال ہا سال تک چلتی تھیں۔ اوس اور خزرج کی دشمنی بہت مشہور تھی۔ اللہ کریم نے ان کے دلوں کو ایسا جوڑا اور ایسا اتحاد و اتفاق پیدا کیا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بھائی بھائی بن گئے۔ لہٰذا اتفاق اور اتحاد اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے۔ انسان لاکھ جتن کر لے تو کچھ بھی نہیں کرتا، اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتا ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہے، فقط اتنا ہے کہ اخلاق سے کام لے اور صلح کی کوشش کرتا رہے، اچھائی کی کوشش کرتا رہے، بہتری کی کوشش کرتا رہے۔ انسان نے بس اتنا ہی کرنا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت میں یہ ہوگا، اللہ کی مشیت ایزدی، اللہ کی مرضی اگر یہ ہوگی تو بات بن جائے گی، ورنہ تم کچھ بھی کر لو دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ ومن آياته أن خلق لكم